اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے۔ حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر پیر کے روز یہاں پر حضور کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان کامل ہے جو آپ کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، وہ انسان کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایسی قبولیت حضور کو عطا فرمائی، دنیا کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، رب کی بارگاہ میں قبولیت کے اعتبار سے ہو، ذات مصطفیٰ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آج دنیا بھی کہتی ہے اگر کامل اگر کوئی انسان ہے، سکسیسفل اگر کسی کی زندگی تھی، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ گوگل سرچ کر کر دیکھ لیجیے، اور جس کے اندر ضمیر زندہ ہے، حق کی طلب ہے، اس سے پوچھے بتائے گا وہ کہ دنیا کا کامیاب ترین شخص کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دین میں ایسی قبولیت، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنا قانون بدل دیا، فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے حبیب، آدم سے عیسیٰ تک اور آپ سے صبح قیامت تک جو کوئی میرے بندے پیدا ہوں گے میری رضا کے طلبگار ہوں۔ اے حبیب، مگر آپ کا رب آپ کی رضا کا طلبگار ہے۔ اللہ نے یہ شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ دنیا ہو یا دین ہو، در مصطفیٰ کے سوا ملے گی ہی نہیں۔ اور بندہ مومن کی کامیابی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت پانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جب تک در مصطفیٰ پر نہیں جاؤ گے، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اپنا محبوب نہیں بناؤں۔ تو اللہ نے حضور کو ایسی شان عطا فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آج اس پہلو پر بات کی جائے گی جس میں معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت۔ آج ہمارے اندر سے صبر ختم ہو رہا ہے۔ آج جس طرف دیکھے، جس سمت دیکھے، آپ کو صرف بے صبری نظر آئے۔ کیا آپ پیسے کمانے کے اعتبار سے ہو، کیا آپ کے بزنس کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے دیکھو آپ جلد بازی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ حالانکہ جلد بازی سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں حاصل ہو۔ جلد بازی انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر چلے جائے، اور صبر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت دلا دیا کرتا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو ہم پڑھنا چھوڑ دیے. آج ہماری زندگیوں میں جو ناکامیوں کی صورت ہم دیکھ رہے ہیں حضور کی سیرت نہ پڑھنے کی وجہ سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھی. ایسا صبر، ایسا صبر، صبر ایوب بھی صبر پر فخر کرے وہ صبر مصطفیٰ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 53 سال 53 ایئر زندگی گزاری مکہ معظمہ میں. 40 سال بدبختوں کو بتایا کہ مصطفیٰ ہے کون. 40 سال کے بعد اعلان نبوت کی، انکار کر بیٹھے بدبخت، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا تھا انکار کر بیٹھے. 40 سال اپنے ذات کو پیش کیا مصطفیٰ. 1 سال 2 سال ہم کچھ کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے صبر ختم ہو جاتا ہے. 40 سال مصطفیٰ نے بتایا دیکھو اللہ کا حبیب ہے کون. 40 سال میں کفار مکہ نے کہا کہ حضور آپ صادق اور امین ہیں، اور حضور کو صادق سچے کہا، اور حضور نے کہا اللہ ایک ہے، انکار کر بیٹھے. 13 سال حضور کو اتنی اذیتیں دی گئی ہے، اتنی اذیتیں. اگر کوئی اور ہوتا، حضرت بلال کا اشعار ہے یا رسول اللہ صبح قیامت تک، یا رسول اللہ صبح قیامت تک اگر کسی کی مثال دی جائے گی دین پر صبر کرنے کی، وہ آپ کی اور آپ کے صحابہ کی مثال دی جائے. ایسا صبر کیا حضور نے اور حضور کے صحابہ. 13 سال میں کفار مکہ نے ایسا کوئی ظلم نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی جو مصطفیٰ کو نہیں پہنچائی. ان لوگوں ہر اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، ساتھیوں کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے، حتیٰ کہ اتنا بڑھ گئے تھے حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنا. 13 سال 40 سال مصطفیٰ نے بتایا کہ مصطفیٰ کون ہے. پھر 13 سال ظلم کیے. 13 سال ظلم کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنا دیا. اللہ نے حکم دیا ہے حبیب ہجرت کرو، مکے کو چھوڑو، مدینہ منورہ تشریف لے کر جاؤ. اب یہاں ٹھہر کر سوچئے 53 سالہ زندگی جس قوم کے لیے دے دیا گیا، 53 ایئرس جس کو دے دیا گیا ہے، وہ قوم جہاں پیدا ہوئے وہ ملک سے نکال رہی ہے. 53 سال زندگی بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. آج کے دور میں تو کوئی وہاں تک پہنچ رہا بھی نہیں. 53 سالہ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا ہجرت کرو، اور کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا بنا لیا آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے. سوچے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوچا 53 سال میں نے زندگی جس کفار مکہ کو دیا، 53 سالہ زندگی، اور جب پلٹ کر جا رہا ہوں تو بچے بوڑھے عورتیں ملا کر 313 کی تعداد. 53 سال پیش کی میں نے، 13 سال محنت کی میں نے، تو 313. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا کام چھوڑ دیا؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رفتار تھی دین کے کام میں اس میں کمی کی؟ نہیں کی. مصطفیٰ جان رحمت نے 313 ہی صحیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فخر سے دعا کیے، جنگ بدر کی دعا اٹھا کر پڑے، سوائے مختار مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی دعا کی، نہ آدم سے عیسیٰ تک کسی کو اختیار تھا، نہ صبح قیامت تک کوئی ایسی دعا کر سکتا.
حضور نے اس رات ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ 13 سال کی یہ نچوڑ ہے 313، اگر یہ ہلاک ہو جائیں صبح قیامت تک تیرے کوئی نام لینے والا پیدا نہیں۔ یہ جرت مصطفیٰ تھی، اللہ نے اختیار مصطفیٰ دیا، ورنہ اللہ کس کو بھی پیدا کر دے، اللہ فرماتا ہے قوم کو تباہ کر دوں گا دوسری قوم کو لا لوں، مگر مصطفیٰ فرما رہے یہ 313 ہلاک ہو جائیں گے نا صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں۔ ایسی شان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اور آج تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں دنیا میں سب سے زیادہ حق کوئی مذہب ہے تو دین مذہب ہے۔ آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ پھیلنے والا، اگر کوئی سچے دل سے اگر قرآن پڑھ لے، حدیث مصطفیٰ پڑھ لے، سیرت نبی پڑھ لے، وہ کہہ اٹھے گا اگر کوئی مذہب حق ہے تو حق اسلام۔ اللہ نے ایسی شان حضور کا تھا، کتنا صبر کیا، کتنا صبر، ساری زندگی دے دی۔ آج دیکھ لے، آج وہ مصطفیٰ جسے ہم نے دیکھا نہیں، صرف آپ کی سیرت پڑھے تو آپ کے پر جان دینے کے لیے تیار، تو سوچے کیسی شان حضور کی۔ اللہ یہی فرماتا ہے قرآن میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے حبیب۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مصیبت کو پیدا کیا، اور مصیبت جیسی بھی مصیبت ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مصیبت دل میں گھس جائے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی کو ہی پہنچا دے۔ تو صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے، صبر یہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور صبر کا نتیجہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا جب کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، بستر پر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اس کے پاس، اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں جاؤ، میرا بندہ بیمار بستر پر پڑا ہوا ہے، جاؤ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا اللہ نہیں جانتا وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنے والا ہے، کیا کہے گا، یہ سب جانتا ہے رب، مگر اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ بندو، میرے فرشتوں جاؤ میرے بندے کو دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں جو حالات وہ بیمار کے ہوتے، اور جا کر رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ تیرے بیمار مریض کے پاس ہم گئے تھے، تو اللہ پوچھتا ہے بندے بتاؤ اس حال میں کیا کہہ رہا، تو فرشتے کہتے ہیں تیرا بندہ اس حال میں بھی تیرا شکر منا رہا تھا، تیرے بیماری دینے پر بھی وہ راضی تھا، وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ علی کل حال، میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں رب، کہہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو بھیجا تھا ان کو گواہ بنا کر کہتا ہے فرشتوں گواہ ہونا، میں اگر اسے صحت دے دوں تو اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اگر موت دے دوں تو اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ صبر سوائے انعام کے کچھ نہیں، اور صبر کا بارے میں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو صبر کا انعام دے گا، قیامت کے دن لوگ یہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم صبر کرتے اور اللہ ہمیں انعامات دیتا۔ تو صبر کبھی نہ چھوڑے، اپنے اندر صبر کو پیدا کرے، اور صبر آئے گا ہی اس وقت جب آپ انعامات سنیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کو اپنے دماغ کے تختی پر لکھ لیں، دل کی تختی پر لکھ لیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اے بندے جب تیرے رب کا وعدہ ہے، اب جو مصیبت میں ہے اس کے بعد آسانی ہے تو کیوں پریشان ہو، کیوں پریشان ہو؟ اور آپ کا رب کا وعدہ ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں۔ پھر کیوں بندہ مومن آج پریشان ہے،
کیوں بندہ مومن ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے, انزائٹی کا شکار ہو رہا ہے, پینک اٹیک آ رہا ہے ہمارے نوجوان بچوں کو. خدا را رحم کرے اپنے اوپر, رب کی ذات پر کامل یقین کر کر بڑھ جائیں. اللہ عزت وہاں سے دے گا جہاں گمان نہیں گیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.